نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم توبوا الى الله جميعا۔ محترم ناظرین، پچھلے درس سے آپ نے توبہ کی حقیقت اور اس کی مختصر فضیلت سماعت فرما چکے۔ یقیناً آپ حضرات کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی توبہ ہی سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پارہ 18 سورہ والنور، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی توبہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ توبہ کریں تاکہ ان کو فلاح میسر ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ محافظ فرشتے اس کے ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اس کے اعضائے جسمانی اس کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا ہے اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا ہے، اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لطائف اشرفی کے 28ویں لطیفے کے تحت حضرت سیدنا قدوۃ الکبریٰ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہر ایک پر لازم و ضروری ہے۔ انسان کو ہر گھڑی توبہ کے دامن سے لپٹا رہنا چاہیے تاکہ وصول کے گریباں تک رسائی ہو سکے۔ کافر اپنے کفر سے توبہ کریں تاکہ ایمان سے مشرف ہوں، گنہگار گناہوں سے توبہ کریں تاکہ مخلص اور عبادت گزار بندوں میں شمار ہو۔ مومن و مسلم ظاہری برائیوں کو ترک کریں اور باطنی خوبیوں سے آراستہ ہونے کی کوشش کریں۔ اہل سلوک ادنا مقام سے اعلیٰ مقام کی طرف رجوع کریں۔ اصحاب کشف نعمت یقین سے مشرف ہوں۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ کے تحت باب العلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے 4000 سال پہلے عرش کے چاروں طرف لکھ دیا گیا تھا کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا اور پھر ہدایت پر قائم رہا۔ محترم ناظرین، توبہ کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ اس کے تعلق سے لطائف اشرفی کے
28वें लतीफ़े के तहत हज़रत क़ुदवतुल कुबरा सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तौबा के 2 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा आम मोमिनीन की तौबा का, जिसको अज़ाब इलाही के खौफ और सवाब की उम्मीद से कबीरा गुनाहों से तौबा करते हैं। दूसरा दर्जा खवास की तौबा का, जिसको इनाबत कहते हैं। इनाबत का मकाम तौबा से ज़्यादा है, जिसको अल्लाह ताला के मखसूस बंदे अंबियाए किराम, औलियाए इज़ाम, इश्क़ व महब्बत, मारफत व क़ुर्बत और रूयत हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करते हैं और सगीरा गुनाहों से बचते हैं, हत्ता के क़ल्बी ख़तरात और नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, इस मकाम पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, इनाबत क्या है, तौबा और इनाबत के दरमियान फ़र्क क्या है। समाअत फरमाएँ लताइफ़ अशरफ़ी के हवाले से। लताइफ़ अशरफ़ी के 28वें लतीफ़ा के तहत हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अत-तौबतु मिन जिहतिल अब्द वल इनाबतु मिनल माबूद वत-तौबतु फ़ी हक़्क़ित तालिब वल इनाबतु मिन मवाहिबिल मतलूब। यानी तौबा बंदे की जानिब से है और इनाबत रब तबारक व ताला की अज़ीम नेमत है। तौबा तालिब पर वाजिब है और इनाबत रब तबारक व ताला के इनामात में से हैं। मुहतरम नाज़रीन, हुज़ूर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह के इरशाद से ये बात अच्छी तरह वाज़े हो गई कि तौबा अलग चीज़ है और इनाबत एक दूसरी चीज़ है। अब सवाल ये पैदा हुआ, तौबा का तरीक़ा क्या है? तौबा के तरीक़े से मुताल्लिक़ बुज़ुर्गों ने क्या तरीक़ा बताया है? आइए तौबा का सही तरीक़ा क्या है, इसके मुताल्लिक़ हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लताइफ़ अशरफ़ी के 28वें लतीफ़ा के तहत इरशाद फरमाते हैं कि जब तौबा करने वाला तौबा का इरादा करे तो उसे चाहिए कि पहले गुस्ल करे, फिर रब तबारक व ताला के लिए 2 रकअत नमाज नफल अदा करे और अपने शेख पीरो मुर्शिद के हुजूर में तौबा करे अगर बाहयात हैं, और अगर पीरो मुर्शिद का इंतकाल हो चुका है तो उनकी विलायत से इमदाद तलब करे। रब के हुजूर मुनाजात में अर्ज़ करे, इलाही जिस कदर ज़ाहिरी तौर पर मुझसे हो सकता था मैं पाक व साफ़ हो गया हूँ और बातिन पर मेरी दस्तरस नहीं है। इलाही मेरे दिल की लौह से गैर के ख़यालात को तू दूर कर दे। फिर ये दुआ ज़बान पर जारी रखे, अल्लाहुम्मा तहिर ज़ाहिरी बिल माए व बातिनी बिस्सफ़ा। यानी ऐ अल्लाह मेरे ज़ाहिर को पानी से पाक कर दे और मेरे बातिन को पाकीज़ा कर दे। मुहतरम नाज़रीन, हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक फरमान से ये बात मालूम हुई कि रब तबारक व ताला पीर व मुर्शिद कामिल और शेख कामिल के तवस्सुत से दुआओं को कबूल फरमाता है। रब कदीर जुमला अक़ीदतमंदों को अपने शेख की सोहबत, उनकी बारगाह से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत सैयदना अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर अल कश्फ़ वल बयान जिल्द नंबर 8 सफ़ा 233 के हवाले से बाबुत तौबा के तहत तौबा से मुताल्लिक़ एक वाक़या नक़ल फ़रमाया है।
حضرت فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا، اے عمر کیا سبب ہے، کیوں روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا، حضور دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ و زاری نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر بلا لاؤ۔ جب جوان حاضر خدمت ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جوان تو کس لیے رو رہا ہے؟ آپ نے دوبارہ دریافت فرمایا۔ جوان نے عرض کیا، حضور میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے پھر دریافت کیا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں نہیں حضور۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں حضور۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اگر تیرے گناہ 7 آسمان اور 7 زمین اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی رب تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا گناہ آسمان، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کیا، میرا گناہ۔ آپ نے دریافت کیا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کیا، رب ذوالجلال بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے نوجوان، اپنا گناہ تو بتاؤ۔ عرض کیا، حضور میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ قبیلہ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا، قبر کھود کر کفن لے گیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ کفن لیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس گیا اور اس لڑکی سے بدکاری کر لی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم لوٹا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم کے چنگل سے نکال کر اس کو اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں برہنہ کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ حضور آقا کریم رحمت للعالمین نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نارے جہنم کا حقدار ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسی حالت میں 40 دن مکمل گزر گئے تو نوجوان نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور عرض کی، اے محمد و آدم و ابراہیم علیہم السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو اپنے محبوب اور صحابہ کرام کو مطلع فرما دے، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبریل امی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا،
اے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور اسی نے سب کو روزی دیا ہے۔ تب جبریل امی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ اے پیارے محبوب فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ جب یہ مژدہ حضرت جبریل امی کے ذریعے سنایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بلایا اور بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ناچیز کی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔